بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا تاخیر محقق اسلام استاذ العلماء پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب میں دعوت دینا عوامن اور اپنے مخصوص انداز دے اندر خطاب فرماون تشریف لے کے آندے نے محقق اسلام استاذ العلماء جناب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، اور راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زماں، سید سیدہ، نبی نبیاں، رسول رسولاں، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، اور پتہ ہے نا تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں تابعی۔ یہ بڑے مشہور تابعی ہیں۔ کہتے ایک دن میں شام کے علاقے میں دمشق کے اندر گیا۔ دمشق شام کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ۔ کہتے کام کاج کے دوران نا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو میں شہر کی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اپنی مصروفیات کے باوجود اللہ کے بندے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔
یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے نہ آتا نا، ہم سمجھتے یا تو وہ بیمار ہے یا پھر وہ علاقے میں ہے ہی نہیں، کہیں سفر پر چلا گیا، اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ منافق ہو گیا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور بلا وجہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. آپ میں سے آدھے لوگ ہوں گے، میں زیادہ سے زیادہ کہہ لیتا ہوں، آدھے لوگ ہوں گے جو دائیں بائیں سے آئے ہوں گے، باقی تو سارے اس گاؤں کے ہیں نا. کیوں شیخ صاحب؟ باقی تو سارے گاؤں کے ہیں نا. جلسہ سننے آ گئے ہو، کانفرنس میں اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، اور اللہ کرے یہ کانفرنسیں، یہ مجلسیں سجتی رہیں، آپ تشریف لاتے رہیں، پھر ہماری اولادیں بھی آتی رہیں. لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، جن لوگوں نے آج کا جلسہ کروایا ہے انہوں نے اشتہار لگایا، آپ کو بلایا، آپ تشریف لے آئے، بڑی اچھی بات ہے. جب رب بلاتا ہے پھر کیوں نہیں آتے؟ کیوں جی؟ جلسے سننا بڑی اچھی بات ہے، مبارک ہو، لیکن باقی نمازوں میں بھی اتنی رونق ہوتی ہے. جلسہ سننا تو فرض نہیں ہے، نماز تو فرض ہے نا. اور کتنی فرض ہیں بھلا؟ 5 نمازیں، 5 ہی فرض ہے نا. ایمانداری سے آج یہاں بیٹھ کے وعدہ کرو، اور وعدہ میرے ساتھ نہیں، حضرت ربانی صاحب کے ساتھ نہیں، اپنے امام و خطیب صاحب کے ساتھ نہیں، اپنے دل میں وعدہ کرو اور اپنے رب سے وعدہ کرو. جس طرح جلسے میں شوق سے آئے ہیں نا، جب اللہ کا بلاوا آئے گا انشاءاللہ نماز میں بھی اسی شوق سے انشاءاللہ آئیں گے. اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کے جب بیٹھا تھا تو مصلی پہ دیکھا کہ جس آدمی نے جماعت کروائی ہے بڑا خوبصورت نوجوان ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو بھی خوبصورت بنا دے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات کیا کر دی، جوانوں کو خوبصورت بنا دے، جیسا اللہ نے بنایا ویسے ہی ہے نا. آپ کو اللہ نے جیسا بنایا آپ ویسے ہی ہیں، ویسے تو نہیں رہے. میرے اللہ نے تو کچھ اور بنایا تھا. آپ نے کہا نہیں، اللہ کی تقسیم ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک ہو کے رہیں گے. کسی نے کٹوا دی، کسی نے منڈوا دی، کسی نے رکھی نہیں، چونکہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اللہ آپ کے حسن میں، آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے ایمان میں برکتیں پیدا فرما. کہا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان مصلی پہ بیٹھا ہے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے، اور اتنا سونا ہے، چہرے پر اتنا نور ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ ابھی جا کے ملاقات کر لے. اور آپ کو پتا ہے نا اللہ والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، بتانا نہیں پڑتا کہ یہ اللہ والا ہے. وہ کسی نے میرے سے پوچھا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے، میں نے سادہ سی بات بتائی، بھائی جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہوتا ہے. لمبا نام نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں، بہت بڑا حسن و جمال بھی نہیں ظاہری،
لیکن جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا ہوتا ہے. اسے لکھنا نہیں پڑتا کہ کتنے لقب ہیں، کتنا لمبا چوڑا نام ہے. اللہ ہماری مجلسوں بھی اللہ والی مجلسیں بنا دے. کہا دل کرتا تھا ابھی جا کے ملاقات کروں، لیکن شخصیت کا ایک روب بھی تھا، ہمت نہیں پڑی آگے بڑھنے کی. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں ملتا ہوں، اتنے میں نماز کا سلام پھرنے کے بعد سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے دائرے بنا کے بیٹھ گئے اور اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، دین کی باتیں کرنے لگ گئے. آپ بھی کرتے ہیں اللہ کے دین کی باتیں. حدیث میں نے صرف ایک سنانی ہے، لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، ایک حدیث سنانی ہے صرف، لیکن آپ نے میرے ساتھ ساتھ مجھے واپس سنانی بھی ہے. ہم نہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، سبق دیتے ہیں تو سنتے بھی ہیں. بات کی سمجھ آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے. آپ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں؟ ہماری مجلسوں میں اللہ کے دین کی باتیں کہاں ہیں؟ صحابہ کرام کا کتنا پیارا انداز تھا، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو کہتے ہمیں کوئی نصیحت فرما دو، ہمیں کوئی دین کی بات بتا دو. آج ہم سارا دن بیٹھے رہتے، سیاست پہ تبصرے، میچ پہ تبصرے، خاندان پہ تبصرے، علاقے پہ تبصرے، ساری باتیں کرتے لیکن اللہ کے دین کی باتیں نہیں کرتے. اللہ ہمیں دین کی باتیں کرنے والا بنا دے. اور بالخصوص جب مسجد میں آیا کرو نا تو اللہ کا دین سیکھ کے جایا کرو. اگر ہر نماز پہ، میں لمبی بات نہیں کرنے لگا، ہر نماز پہ ایک لفظ اللہ کے قرآن کا سیکھو. جو مسجد کے قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، میری بات سن رہے ہیں، وہ ذرا اس پہ عمل بھی کروانے کی کوشش کریں گے. ہر نماز پر اللہ کے قرآن کا ایک لفظ سیکھو، ایک لفظ، کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو بتائے اللہ کے قرآن کے کتنے الفاظ ہیں؟ کتاب و سنت کانفرنس ہے نا، اور کتنی کانفرنس ہے؟ دیر ہوگی ماشاءاللہ. کسی بندے کو پتا ہے اللہ کے قرآن کے کتنے الفاظ ہیں؟ اگر نہیں پتا تو میرے پیارے بھائیوں، سننے والی عزت والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھو اللہ کے قرآن کے 78,000 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000، یعنی 2 کم 80,000، 2000 کم 80,000 الفاظ ہیں. اور اگر ان میں سے تکرار نکالا جائے، یعنی ایک لفظ کئی بار قرآن میں استعمال ہوا ہے. لفظ اللہ جو ہے یہ تقریباً قرآن مجید میں 7,000 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا؟ 7,000 مرتبہ. اس لیے میں نے کہا تکرار نکالا جائے، بار بار جو لفظ آتے ہیں اس کو نکالا جائے تو باقی بچتے ہیں 2,000. کتنے بچتے ہیں؟ 2,000. اور 2,000 میں سے بھی اگر اردو کے الفاظ نکال دیے جائیں جو اردو اور عربی میں ایک ہی ہیں، مثلا عربی میں بھی جنت، اردو میں بھی جنت، عربی میں بھی جہنم، اردو میں بھی جہنم، عربی میں بھی کتاب، اردو میں بھی، عربی میں بھی قرآن، اردو میں بھی قرآن، عربی میں بھی آخرت، اور اردو میں بھی. اب بات کی سمجھ آئی؟ اگر اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ نکالے جائیں باقی صرف 1,000 الفاظ بچتے ہیں. کتنے الفاظ بچتے ہیں؟ 1,000. اور اگر ان میں سے بھی آسان الفاظ آسان نکال دیے جائیں، مثلا اگر ایک لفظ شاکرہ ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب شکر کرنا ہے. اگر ایک لفظ قاتلہ ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا معنی کیا ہے، قتل کرنا. کو گالن نیڑے لگ رہی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ الفاظ نکالے جائیں
تو باقی 500 الفاظ بچ جاتے ہیں. کتنے الفاظ رہ گئے؟ 500 الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کا اگر مطلب یاد ہو جائے تو سارے قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے. سارے قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتائیں ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ ہفتے میں کتنی؟ 35. مہینے میں کتنی؟ 150. یہ 4 مہینے کا کام ہے جو میں نے بتایا. 4 مہینے کا کام. ہر نماز پہ ایک لفظ سیکھو. 4 سے 5 مہینوں میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہو. 60 سال ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، میں ڈریا جنا، چونکہ خود بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر والی بات ہے. ورنہ ان جلسے سننے والوں سے اگر میں یہ پوچھ لوں نا کہ کتنے لوگ ہیں، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ یہ رونق کے بحال رکھے، کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز کا ترجمہ آتا ہے. میرا خیال ہے شاید اس پورے ہال میں 10 کے قریب لوگ بھی ہمیں ایسے نہیں ملے. علماء کو نکال دیں، علماء کی بات نہیں کر رہا، جو مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اللہ مسجد و مدرسوں کو سلامت رکھے، وہ تو دین سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ جو جلسے سننے والے ہیں ساری زندگی ہوگی جلسے سنتے ہوئے، لیکن سبحان ربی العالی کا معنی نہیں آتا، سبحان ربی العظیم کا معنی نہیں آتا، سمی اللہ لمن حمیدہ کا معنی نہیں آتا. چھوڑیے الحمدللہ رب العالمین کا معنی نہیں آتا. اور میرے پیارے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں مجھے معاف کر دینا. میری بات اگر آپ کو بری لگے تو درگزر کر دینا، لیکن کام تو سیکھنے والا ہے نا، دین تو سیکھنے والا ہے نا. آئیے پھر ارادہ کیجئے، اپنے رب سے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ اس سال کی کانفرنس سے لے کر اگلے سال آپ سلامت رہیں، آپ کی نسلیں بھی سلامت رہیں، آپ کے جلسے کروانے والے بھی سلامت رہیں، علماء کرام بھی سلامت رہیں. آنے والے آئیں گے، ذرا خیال کر لینا، رب سے وعدہ کرو اللہ اگلے سال کے جلسے سے پہلے تیرے قرآن کا پورا ترجمہ انشاءاللہ یاد کریں گے. نہیں، کم از کم سورہ البقرہ کا پورا ترجمہ یاد کر لیں. ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے جس بندے کو سورہ البقرہ کا ترجمہ آتا ہے نا اس کو سارے قرآن کا ترجمہ آ جاتا ہے، چونکہ وہی الفاظ بار بار آتے. چلیے چھوڑیے، صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لینا. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے اس کو کم از کم قرآن مجید کے 20,000 الفاظ کا ترجمہ آ جاتا ہے. اور 20,000 کا مطلب ہے قرآن پاک کا چوتھا حصہ. آپ لوگ پریشان ہو گئے، کرن تقریر آئے نے تے حساب کتاب لے کے بہ گئے نے. لیکن میرے پیارے بھائیو، اگر کسی ایک بھائی کو بھی بات سمجھ آ گئی نا، میری سننے والی کسی ماں بہن بیٹی کو سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم جلسے دا مل پہ جائے گا. ارادہ کرو 1 سال گزرنے سے پہلے کم از کم اس نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں گے. اللہ آپ کی نیتوں میں برکت پیدا فرما دے. کہتے میں نے دیکھا سارے لوگ دائرے بنا کے بیٹھ گئے، قرآن حدیث کی باتیں کرنے لگ گئے. میں پھر درخواست کر دوں، حدیث میں کوئی نوی نہیں سنانی، علماء سناتے رہتے ہیں، میں نے تھوڑیاں یہ گلاں نمیاں کر لیاں نے. اگر پسند آ جائیں تو اس پہ عمل کی کوشش کرنا، میرے لیے دعا کرنا. کوشش کیا کرو جب مسجد میں آؤ نا تو کم از کم اس وقت اللہ کے دین کی باتیں ضرور کیا کرو. علماء کرام سے پوچھا کرو، دین کے مسئلے پوچھا کرو. ایسے انتظار سے نہ رہا کرو کہ بڑے مولوی صاحب آن کے تے پوچھاں گے.
آپ کے جو امام خطیب ہیں وہ سب سے بڑے عالم دین ہیں. وہ ہمیں تو وہ پڑھا رہے ہیں نا جو سال کے بعد آئے گا تو وہ تو ایک دن آئے گا. دین سیکھو، دین سمجھو، دین سکھاؤ. اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، ترجمہ بھی پڑھاؤ. گھر گھر کے اندر یہ کام کرو. عورتیں بچوں کو پڑھائیں، بیٹیاں بچوں کو پڑھائیں، بیٹھکوں میں پڑھاؤ، گھروں میں پڑھاؤ، گلیوں میں پڑھاؤ، مسجدوں میں پڑھاؤ. اللہ کے قرآن کو تو ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان سمجھے. اللہ آپ کی میری زندگیوں میں قرآن کو داخل کر دے. اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی کہ مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر صرف مسلمان بننا چاہتے ہو، عالم نہیں، شیخ الحدیث نہیں، شیخ القرآن نہیں، اقبال کہتا ہے اگر صرف مسلمان بننا چاہتے ہو، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اللہ کا قرآن سمجھے بغیر کو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. دائروں میں بیٹھ گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے لگ گئے. کہتے ہیں جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا نا، سارے اٹھ کے جاتے اس امام صاحب کے پاس جنہوں نے نماز پڑھائی تھی. گل یاد ہے نا میں کتھوں شروع کی تھی تے حدیث میں ایک ہی سنانی ہے تے انشاءاللہ ساری یاد ہونی. فرماتے ہیں جب کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا نا تو امام صاحب کے پاس چلے جاتے. کی گل سمجھ آئی؟ گل سمجھ آئی کہ جدوں اختلاف ہو جائے ادو کسی بڑے کو لے جائیدا. آپس میں لڑنے کی بجائے، فتوے لگانے کی بجائے، لڑائیاں کرنے کی بجائے، نفرتیں پیدا کرنے کی بجائے، اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، نفرتیں نہ کرو، شرطیں نہ لگاؤ، بلکہ کسی عالم دین سے پوچھ لو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ امام صاحب کے پاس چلے جاتے. اور اگلی بات مجھے بڑی حیران کر گئی کہ امام صاحب جو بھی مسئلے کا حل بتا دیتے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے. کہتے چلو ٹھیک ہے امام صاحب نے دس دیتا ہے، گل سمجھ آ گئی ہے، مولوی صاحب نے دسیا اینج نہ کیا کرو، شہر جاواں گا اتھوں کسی نے پوچھاں گا. چونکہ آپ ہیں اہل حدیث، کیا ہے، اور اہل سنت. اہل سنت اور اہل حدیث نام بکھرے بکھرے نے، معنی ایک ہی ہے. آپ کو اس بات کا بڑا مان ہوتا ہے کہ نہیں میرے کو فلانے مولوی دا نمبر ہے گا، میں فون تے آپ پہ پوچھ لاں گا. مسئلہ ادو تک پسند ہی نہیں آتا جدو تک ان دی مرضی دا نہ دسیے. گھر سے ذہن بنا کے آتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ پوچھنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. مولوی صاحب ایک گل تے دسو، اے رفع الدین اللہ دے پیغمبر نے ساری زندگی کیتی ہے، دھیان ہے گا نا میرے لئے، بات دی سمجھ آ رہی ہے. میں جان بوجھ کے تھوڑا تھوڑا مسالہ پنجابی دا پائی جانا تاکہ گل نیڑے لوے، بہت ہی دور نہ چلی جاوے. اے نہ آکھیا جائے بھی پروفیسری چاڑ کے چلا گیا ہے، گل دی سمجھ بھی آنی چاہیے. ہمارا مسئلہ پوچھنے کا انداز کیا ہے؟ مولوی صاحب رفع الدین اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی کی ہے، صحابہ نے بھی کیتی ہے، محدثین نے بھی لکھی ہے، تے اندر چوتیاں کتاباں چ بھی آئی ہے، تے 579 حدیثاں بھی نے. تے تہاڈا کی خیال ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے کا انداز. صحابہ کرام کے کبھی سوال پڑھے، بڑا مختصر سوال کیا کرتے تھے. اسی ادھی تقریر آپ کرنے تے باقی دی مولوی صاحب کو لو کروانے. مسئلہ پوچھنے کا انداز کیا، سادہ سا مسئلہ پوچھو. صحابی آتے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر من نجات ہو، نجات کیسے ملے گی؟ ساری زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، نجات کیسے ملے گی، کامیابی کیسے ملے گی، سکون کیسے ملے گا، عزت کیسے ملے گی، کائنات کے امام رب راضی کیسے ہوگا، جنت کیسے ملے گی. 100 سوالوں کا ایک سوال، لیکن 2 الفاظ، من نجات. سوال چھوٹا ہونا چاہیے، سوال مختصر ہونا چاہیے. امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے، امام صاحب جو مسئلہ بتاتے چپ کر کے بیٹھ جاتے اپنی جگہ پہ. 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ امام صاحب انہیں سونے لگے کہ دل کردہ سے کہ ہنے جا کے مل لواں. دوسری بات یہ ہوئی
کہ امام صاحب کے علم سے بھی متاثر ہو گیا کہ سارا شہر امام صاحب کو مانتا ہے، لگتا ہے بندہ کو پڑھا لکھا۔ کہتے پھر میرے دل میں ان کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ جب امام صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے نا تو ساری مسجد ان کے پیچھے خالی ہو گئی، سارے لوگ ان کے پیچھے ان کے ساتھ چلے گئے۔ میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ جو بندہ یہاں سے اٹھ کے گیا ہے یہ کوئی بہت بڑا بندہ ہے، بڑا عالم دین ہے، کوئی بڑا زمانے کا امام ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ چلا گیا تو سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لگتا ہے کوئی عالم بہت بڑا ہے۔ کہتے مسجد میں ایک بندہ رہ گیا، کون ہوئے گا بھلا؟ جو ایک رہ گیا تھا کون ہوگا بھلا؟ جو مسجد کا خادم تھا۔ مسجد کا خادم جو تھا نا وہ پیچھے رہ گیا۔ یہ جو مسجد کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مسجد کے خادم ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ان کی بڑی عزت کیا کرو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عام صفائیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ساری زندگی آپ کو ان کی قدر معلوم ہو جائے۔ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، چاہے وہ امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، مدرس ہے، مبلغ ہے، چاہے وہ اللہ کے دین کا خادم ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے۔ میں اشارہ کروں گا، نام نہیں لوں گا۔ اللہ نے تو اس جانور کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے جس نے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کی ہے، اور کچھ تفسیری روایات میں آتا ہے اللہ اس جانور کو جنت میں داخل کرے گا جس نے اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی خدمت کی ہے۔ اب تین باتیں ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آنے جانے والا کام ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ انشاءاللہ پہنچے گی۔ تین کام ہو گئے۔ پہلی بات، ان کا حسن جمال دیکھ کے متاثر ہو گیا، اور دوسری بات ان کا علم دیکھ کے متاثر ہو گیا، اور تیسری بات ان کی شہرت دیکھ کے متاثر ہو گیا۔ میرے دل میں ان سے ملنے کی حسرت بڑی پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا بندہ شکل دا بھی سونا ہے تے علم دا بھی سونا ہے تے کردار دا بھی سونا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ اگر شکل اچھی دی ہے تو کردار بھی اچھا دینا۔ ساری محنت چہرے پہ کرتے ہو، آسمان والا کہتا ہے میں آپ کے چہرے دیکھتا ہی نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ چہرے دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ ہماری نیتیں اچھی کر دے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ شکل اچھی دی ہے نا تو اللہ کردار بھی اچھا دے دے۔ اگر آپ نے میری شکل اچھی بنائی ہے تو اللہ میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ اور پتہ یہ دعا کب کرنی ہے؟ اللہ جس طرح میری شکل اچھی بنائی ہے میرا کردار بھی اچھا بنا دے، پتہ دعا کب کرنی ہے؟ جب شیشہ دیکھنا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا کسی کو یاد ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے الفاظ بتائے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ جس طرح میری شکل اچھی بنائی ہے میرا کردار بھی اچھا بنا دے۔ یہ دعائیں یاد کیا کرو۔ کہا تین باتیں ہو گئیں، حسن بھی بہتر، علم بھی کمال کا، اور شہرت بھی اچھی۔ ساری دنیا جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے گئی، مسجد خالی ہو گئی۔ میرے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہوئی، میں نے کہا اس بندے سے ملنا لازمی چاہیے۔ وہ جو پیچھے ایک رہ گیا تھا نا بندہ جس کا جو مسجد کا خادم تھا، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے، آپ کی ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت قاری ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ صحت میں، علم میں، عمر میں، عمل میں، شہرت میں، اخلاق، کردار میں اور ایمان میں برکت پیدا فرمائے۔ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہم سے ملاقات ہوگی۔ کہا میرے دل میں خواہش پیدا ہوگی میں ان سے ملاقات کروں۔ میں نے اس مسجد کے خادم سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟
ہون گالے کے نیڑے لگن لگی جے ذرا توجہ میرے لئے رکھے جائے، پھر نہ آکھا جائے سانو دسیا نہیں۔ ساری تینوں باتوں کا نچوڑ نکلنے لگا، کہا میرا دل بڑا خوش ہو گیا، حسرت پیدا ہوگی کہ اس بندے سے ملنا لازمی ہے، پریشان ہو گیا کہ اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے پوچھا جی یہ بندہ کون ہے؟ اور انہوں نے جواب یہ دیا، محسن کہنے لگا آپ نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا، میں اس شہر میں نیا ہوں، میں اجنبی ہوں، میں مہمان اس شہر میں، مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے۔ اس خادم مسجد نے مجھے بتایا، میں حیران ہو گیا، کہنے لگے یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے بلا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میری خواہش اور بڑھ گئی، علم کا بھی سونا، کردار کا بھی اچھا، شکل کا بھی سونا، اور اخلاق کا بھی اچھا، شہرت بھی اچھی، اور مرتبہ مقام یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے۔ میرے دل میں تو اتنی تڑپ پیدا ہو گئی کہ ابھی ملاقات ہو جائے۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا یہ کہاں چلے گئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے آج تو چلے گئے ہیں، کل آئیں گے، فجر کی نماز پہ آئیں گے۔ ان کا علاقہ تھوڑا دور پڑتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ظہر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے کل فجر کی نماز پہ آئیں گے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا نا تو میرا وقت بڑا مشکل گزر رہا تھا، حسرت بڑی تھی ان سے ملنے کی۔ صحابی تھے، اور صحابی کون تھے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ کے بارے میں میں 3-4 باتیں بتانے لگا ہوں، ذرا یاد رکھنا، یہ سبق کی طرح یاد کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، کائنات کے امام نے کہا لوگو اگر قرآن ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا ہے تو میری جماعت کے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، سالم ابن عبداللہ سے سیکھو، اور فرمایا کہ معاذ ابن جبل سے سیکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے قرآن نازل ہوا ہے اگر ویسے ہی قرآن سیکھنے تو معاذ ابن جبل سے سیکھو۔ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، کائنات کے امام نے فرمایا کب قیامت کا دہاڑا ہوگا نا، اللہ کے دربار میں سارے انسان جمع ہو جائیں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی وہاں پہ جمع ہوگا۔ کائنات کے امام فرمائیں گے اللہ مالک کائنات اپنی ساری مخلوق انسانوں میں سے بلائے گا کہ حافظ قرآن کہاں پر ہے، وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے قاری قرآن کہاں پر ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے دین کے عالم کدھر ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرا قرآن پڑھنے پڑھانے والے شیوخ الحدیث کہاں پہ ہیں، شیوخ القرآن کہاں پہ ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ اعلان فرمائیں گے معاذ ابن جبل کہاں پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ مال کے کائنات فرمائیں گے سارے علیحدہ علیحدہ جنت میں جا رہے ہیں، معاذ اس میری ساری کی ساری مخلوق انسانوں میں جتنے اللہ کا قرآن پڑھنے والے علماء ہیں ان سب کی قیادت کر کے تم ان سب کو ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی معاذ جو ہے یہ قیامت والے دن امت کے سارے علماء کے سردار ہوں گے اور سارے علماء کی قیادت کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ 2 باتیں ہوں گے۔ پہلی بات یہ بتائی کہ قرآن سیکھنا ہے تو معاذ سے سیکھو۔ دوسری بات بتائی کہ قیامت والے دن ساری امت کے علماء کا سردار کون بنے گا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسری بات کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 17 سال کی عمر میں، جب معاذ کی عمر 17 سال تھی،
یہ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کافی نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ذرا توجہ سے سنو. 17 سال میں ہمارا میٹرک نہیں ہوتا. اب چکر تھوڑا سا لمبا پڑ گیا نا، وہ پہلی کلاس سے بھی پڑھنی پڑتی ہیں، کبھی نرسری، کبھی پریپ، کبھی پلے گروپ، کبھی کچھ کبھی کچھ. 17 سال میں تقریباً میٹرک ہوتا ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال. کائنات کے امام نے معاذ کو یمن کا گورنر بنا دیا تھا. کس کا گورنر بنایا؟ یمن کا. اتنا بڑا ملک اور معاذ اس کے گورنر. لیکن اس سے اگلی بات زیادہ خوبصورت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب گورنر بن کے گئے نا تو یمن سارے کا سارا کافر تھا. معاذ وہاں تشریف لے گئے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی گفتار سے اتنا متاثر کیا کہ چند سالوں کے بعد سارا یمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جب انہوں نے بتایا نا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی. میں نے پوچھا پھر کب آئیں گے؟ کہنے لگے جی کل فجر کی نماز پہ آئیں گے. کس کی نماز پہ آئیں گے؟ کہتے میں نے پوچھا یہ کب آئیں گے؟ کہا کل فجر کی نماز پہ آئیں گے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے دل میں اتنی خواہش تھی، میں فجر کی نماز کی بجائے اگلے دن نماز تہجد کے وقت ہی مسجد میں پہنچ گیا. کس وقت آیا؟ نماز تہجد کے وقت. آپ بھی آتے ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں میں نے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے. ساری رات جلسہ سن لیتے ہو، 3 دن کی کانفرنسیں سن لیتے ہو، لیکن کبھی پچھلی رات اگر آنکھ کھل جائے نا، آج کل تو راتیں بھی بڑی لمبی ہیں، تو کبھی کھڑے ہو کے اللہ کے مصلی پہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لیا کرو. اس مالک سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرو. ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کائنات میں کوئی آپ کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آسمان والا آپ سے پیار کرتا ہے. اپنے رب سے بڑے پیار کی باتیں کیا کرو. کہا کرو اپنے مالک سے یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اپنے رب سے کہا کرو ہم نے تو اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، مگر اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اپنے رب سے کہا کرو ان کو الوداع کرتے ہوئے، رو دیے جدا کرتے ہوئے، اور مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے. اپنے رب سے نا بڑے پیار کی باتیں کیا کرو. وہ کسی نے کہا تھا اگر آدھی رات کو بندہ مصلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ کہے نا اے اللہ، کیا کہنا ہے؟ اے اللہ. اللہ کی قسم کبھی کہہ کے دیکھو، اس طرح لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہی ہے. وہ ٹھنڈک ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے، وہ اطمینان ملتا ہے. دنیا کے کسی بڑی سے بڑی مجلس میں بھی ایسا نہیں ملتا جتنا رب کے ساتھ اکیلے میں بات کر کے سکون ملتا ہے. اور میں نے کچھ دیر پہلے بڑی خوبصورت ایک بات پڑھی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہا ساری نمازوں کی اذانیں یہ مؤذن دیتا ہے. ساری نمازوں کی اذانیں مؤذن دیتا ہے، مؤذن جگاتا ہے اذان نماز کے لیے. ایک تہجد کی نماز ایسی ہے جس کی اذان اور جس کو رب خود جگاتا ہے اپنے بندے کو. اگر کبھی تہجد پڑھنا نصیب ہو جائے نا، یا فجر یا کوئی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے، تو سمجھ لو کہ آپ کا رب آپ کے اوپر راضی ہو گیا ہے. اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. کہتے میں نماز فجر سے پہلے ہی وہاں چلا گیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. ابھی پڑھ رہا تھا تک مجھے ایسے محسوس ہوا
کہ میرے علاوہ بھی کوئی مسجد میں ہے. کہتے میں اندھیرا تھا مسجد میں، میں سلام پھیر کے جب ایک ستون کے پیچھے دیکھا نا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. یہ اس وقت نماز تہجد پڑھنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی امام صاحب تھے جن کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کہتے میرے دل میں اور خوشی پیدا ہو گئی کہ بندہ صرف علم والا نہیں، عمل والا بھی. آج علم بڑا ہے، 6 گھنٹے کی تقریریں ہم کر سکتے ہیں، 7 گھنٹے کی تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اتنا علم دے دے، کم از کم اتنا علم دے دے کہ ہم اس پہ عمل بھی کر لیں. او میرے بھائیو، باتیں کرنا بہت آسان ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے. من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اللہ ہمیں گفتار کا بھی غازی بنائے، کردار کا بھی غازی بنائے. کہتے میری خوشی کی انتہا نہ رہی. جس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ملنے آیا ہوں، یہ تو وہی معاذ بن جبل ہیں جو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. 4 باتیں ہو گئی. اگر آپ کو یاد ہے تو میں پھر یاد کروا دوں. پہلی بات، شکل بڑی سونی ہے. دوسری بات، علم بہت زیادہ ہے. تیسری بات، شہرت اچھی ہے. اور چوتھی بات کہ بندہ عمل والا بھی ہے. اللہ یہ ساری خوبیاں ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ آپ کو مجھے نصیب فرما دے. کہتے میں انتظار کرنے لگ گیا اور معاذ نماز پڑھتے رہے. تہجد کی نماز تھی، لمبی نماز پڑھی ہوگی، صاف ظاہر ہے. اکیلے بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا، یہ مسئلہ ہے، سن لو. جب اکیلا نماز پڑھتا ہے بے شک جتنی مرضی نماز لمبی پڑھ لے. ہاں جب جماعت کروانی ہے پھر ہلکے درجے کی اور درمیانے درجے کی کروانی ہے. اکیلے نماز پڑھو، جتنی مرضی لمبی پڑھو. یہ مسئلہ یاد رکھے، علماء بھی یاد رکھیں. کائنات کے امام نے کتنی پیاری بات کہی. کہا جو امام جماعت کرواتا ہے نا، وہ ہلکے درجے کی جماعت کروائے، چونکہ اس کے پیچھے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہلکے درجے کی نماز با جماعت کروانی چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی نماز پڑھی. تہجد کی نماز تھی، نفل تھے، اکیلے پڑھ رہے تھے، جتنی مرضی لمبی پڑھ لے. آپ نے بھی کبھی لمبی نماز پڑھی ہے؟ لمبی نماز پڑھی ہے کبھی؟ آج کل نا موبائل کا زمانہ ہے، ہر بچے کے پاس، بندے کے پاس موبائل ہے. کم از کم جو موبائل پہ پیکج لگتا ہے نا، جہاں تک مجھے پتا ہے وہ 1 گھنٹے کا لگتا ہے. 1 گھنٹے کا پیکج لگتا ہے نا. 3 گھنٹے کے پیکج بھی ہیں، 6 گھنٹے کے پیکج بھی ہیں، ساری رات کے پیکج بھی ہیں، سارے دن کے پیکج بھی ہیں، پورے مہینے کا پیکج بھی ہے، اور ایک پیکج جس کو انلیمیٹڈ کہتے ہو، ساری زندگی کا پیکج بھی لگ جاتا ہے. ایسے ایسے طریقے آ گئے. آپ نے لمبی کالیں کی ہوگی، کبھی 20 منٹ کی کال، کبھی 30 منٹ کی کال، کبھی کسی دوست کو، کبھی کسی بھائی کو، کبھی کسی رشتہ دار کو، بیٹی نے اپنی ماں کو، ماں نے اپنی بیٹی کو. یہ لمبی لمبی کالیں آپ نے کی ہوں گی. عام طور پہ ایک دن میں کم از کم ہم 2-3 گھنٹے تو موبائل لازمی استعمال کرتے ہیں. میں بڑا ہاتھ ہولا رکھا ہے، کم از کم 2-3 گھنٹے. ہم تو مسجد میں بھی ساتھ لے کے آتے، سلام پھیرا نہیں، موبائل دیکھا نہیں. مجھے کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد میں کچھ ایسے نمازی بھی ہیں، وہ نماز کے دوران ہی موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. استعمال کی چیز ہے، استعمال کی حد تک رکھو. 20-30 منٹ کی کالیں تو کی ہوں گی نا آپ نے، مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ 20 منٹ کی 30 منٹ کی کال کی ہوگی. ہاں بھئی آپ نے کی ہیں کالیں. ایک سوال میں نے بڑا پیارا سا کرنا ہے. اب مجھے نہ بتاؤ، ہاتھ کھڑے نہ کرو، لیکن اپنے رب کے سامنے ذرا ایمانداری سے بتاؤ، کبھی 30 منٹ کی نماز پڑھی ہے؟ کبھی 30 منٹ کی نماز پڑھی؟ شاید زندگی میں نہ پڑھی.
10 منٹ سے اوپر ہو جائیں مولوی صاحب کے کان میں جا کے کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی لمبی نماز کر چھڑی جائے. او خدا کے بندو، کہتا ہے مجھے ٹینشن ہے، کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہے. توجہ میری طرف رہنی چاہیے، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. کہتا ہے مجھے شوگر ہے، کہتا ہے مجھے دل کی بیماری ہے، کہتا ہے ذہن میں بڑی پریشانی رہتی ہے، کہتا ہے میری اولاد نافرمان ہے، کہتا ہے میرے گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. کتنی پریشانیاں ہیں. اور کبھی دوائیاں لیتا ہے، کبھی دم کرواتا ہے، کبھی ورد وظیفے کرتا ہے. آئیے سارے مسئلوں کا ایک حل بتاتا ہوں. اللہ کی قسم جتنا مرضی لمبا مسئلہ ہو، جتنا مرضی بڑا مسئلہ ہو، میں آپ کو چیلنج دے کے کہتا ہوں، آئیے اٹھیے کسی رات کو اور رب کے مصلی پہ صرف 10 منٹ کا سجدہ کر دو. کیا کرنا ہے؟ 10 منٹ کا سجدہ کر دو. آسمان والے کو کال کرو نا 10 منٹ کی، اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تیری بیٹی جو تجھے فون کر کے گھنٹہ گھنٹہ بتاتی رہتی ہے کہ میرے سسرال والے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، بیٹی کو کہہ بیٹا مجھے گھنٹے کی کال کرنے کی بجائے اس سے 10 منٹ کی کال کر لے. میرا بیٹا جو پریشان ہے کہتا ہے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا سبق یاد نہیں ہو رہا. اپنے بیٹے سے کہہ بیٹا وضو کر لے، 5 منٹ کی کال اس کو کر لے. انشاءاللہ تیرے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تیری آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. کہتے ہیں نماز کا سلام پھیرا نا تو میں نے فٹافٹ آگے بڑھ کے سلام کیا اور ایک جملہ کہا. یہ جملہ بڑا پیارا، یہ میری پوری تقریر کا عنوان ہے، ساری تقریر کا نچوڑ یہ ایک جملہ ہے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں شک پڑتا ہے کہ یہ جملہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں بولا. یہ جملہ شاید ٹھینگ موڑ والوں نے بھی نہیں بولا ہوگا. یہ جملہ ہمارے لاہور والے بھی نہیں بولتے. یہ جملہ پاکستان اور پاکستان سے باہر والے لوگ بھی نہیں بولتے. میں نے آج تک اکا دکا لوگوں کے علاوہ کبھی کو یہ جملہ کسی کو بولتے نہیں دیکھا. جملہ دھیان میں رکھنا، اگر سمجھ آ جائے تو آج کے بعد یہ جملہ کبھی کبھی بول دینا. کہتے ہیں میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گیا اور میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا، میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے اللہ کے لیے آپ سے پیار ہے. کیا کہا؟ مجھے اللہ کے لیے آپ سے پیار ہے. دسو میں صحیح گل کیتی سی نا؟ اے جملہ کدی نہیں نہ بولیا، اے جملہ سنیا بھی کاٹی ہونا ہے. بولتے نہیں ہیں چونکہ ہمارا پیار اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. ہمارا پیار رشتہ داری کا، ہمارا پیار مجبوری کا، ہمارا پیار بازار کا، ہمارا پیار حسن کا، ہمارا پیار پیسے کا، ہمارا پیار دولت کا، ہمارا پیار کاروبار کا، ہمارا پیار سیاست کا، ہمارا پیار علاقے کا، لیکن اللہ کے لیے پیار نہیں. کہتے میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو کے کہا معاذ مجھے اللہ کے لیے آپ سے پیار ہے. کوشش کرو، بڑی سنی گل کرن لگا. ساری زندگی چنا ہزاراں بندے تواڈے واقف ہوں گے، کوئی ایک بندہ اپنی زندگی میں ایسا رکھو جس سے صرف اللہ کے لیے تعلق بناؤ. کبھی کبھی اس کو فون کر کے کہا کرو اللہ کے بندے تو بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں، میں نے آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے فون کیا ہے. ادھر تیرا فون بند نہیں ہوگا، اللہ کی قسم آسمان سے فون آئے گا. راستے میں کھڑا ہے، مسافر جا رہا ہے اور گزرنے والے نے مسافر سے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں ابھی اپنے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں میں بندے کو ملنے جا رہا. کہا بندہ کون ہے؟ رشتہ دار ہے؟ کہا رشتہ دار نہیں ہے. کہا کوئی قرض لیا ہے دین ہے؟ کہا نہیں قرضہ ورزہ نہیں ہے. کہا کوئی کاروبار ہے؟ کہا نہیں کاروبار بھی نہیں ہے. کہا اگر کاروبار نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے جا اس لیے رہا ہوں وہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں. کہا اگر اسی نیت سے جا رہے ہو
پھر خوش ہو جاؤ، میں دنیا کا کوئی عام مسافر نہیں، آسمان کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے راستے میں رب نے کھڑا کیا ہے۔ کہا میرے اس بندے کو بتا دے تیرے قدم اس کے گاؤں کی طرف نہیں جا رہے، اللہ کی جنتوں کی طرف جا رہے۔ تیری فون کال بعد میں بند ہوگی، کسی کو اللہ کے لیے بھی فون کیا کرنا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے بھی فون کیا کر۔ تیری فون کال بعد میں بند ہوگی، آسمان سے کال پہلے آئے گی، او میرے بندے میری خاطر اگر کسی سے پیار کرتے ہو جاؤ، پھر میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں آپ دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا ہے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ رونق آ گئی، خوش ہوئے، مسکرائے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر کہو کیا کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا جملہ، اتنی بڑی بات اور آرام سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ذرا اچھی بول کے کہے۔ کہا میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں لکھا ہے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے، کہا اگر اللہ کے لیے مجھ سے پیار کرتے ہو تو آئیے آگے بڑھ کے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میں معاذ کے سینے سے لگ گیا۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، میں ان کے سینے سے لگا، میرا کان معاذ کے منہ کے قریب ہوا۔ معاذ میرے کان میں کہتے ہیں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو کائنات کے امام سے میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ آپ نے بھی سنی ہے؟ حدیث سنا دوں؟ میں نے کہا تھا ایک حدیث سنانی ہے، کہا کائنات کے امام نے فرمایا۔ حدیث کی عام حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا اللہ کہتا ہے، اور اس میں اللہ کے پیغمبر یہ کہیں حدیث میں کہ اللہ کہتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی۔ وہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہوتی۔ کہتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتباسلین فیا والمتجالسین فیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث سنانے کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے نا، وہ حدیث کیا ہے؟ کہا اللہ مال کے کائنات فرماتے میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت اس بندے پہ فرض ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتے میری خاطر جو محبت کرے گا اس بندے کے لیے میری محبت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ کس کے لیے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور مسلمان ہے ہی وہ، مومن ہے ہی وہ جو اللہ کے لیے پیار کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ کہا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ قیامت دہاڑا ہوگا، اللہ کی ساری مخلوق جمع ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، مفسر بھی ہوں گے، مورخ بھی ہوں گے، اللہ والے، اللہ کے ولی بھی ہوں گے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا اچانک اللہ کے عرش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ممبر لگا دیے جائیں گے۔ کیا لگایا جائے گا؟ کیا لگایا جائے گا؟ ممبر۔ یہ جو آپ کی مسجدوں میں پڑے ہوتے ہیں نا، جہاں پہ خطیب صاحب کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، فرمایا اللہ کے عرش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ممبر لگا دیے جائیں گے۔ ممبر لکڑی کا نہیں ہوگا، ممبر مٹی کا بنا نہیں ہوگا، ممبر پتھر کا بھی نہیں ہوگا، ممبر سنگ مرمر کا بھی نہیں ہوگا، نہیں، ممبر سونے کا بھی نہیں ہوگا، ممبر چاندی کا بھی نہیں ہوگا،
ممبر ہیرے کا بنا بھی نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کائنات کے امام نے فرمایا وہ نور کے ممبر ہوں گے۔ کس کے ہوں گے؟ نور کے ممبر ہوں گے۔ اور اتنے سونے، اتنے خوبصورت ممبر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے سارے حسرت کریں گے کاش ان لوگوں کو اس ممبر پہ ہمیں بٹھایا جائے۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، کہا اللہ کے نبی بھی حسرت کریں گے کاش ان ممبروں پہ ہمیں بٹھایا جائے۔ اچانک نہ فرشتے کچھ لوگوں کو لے کے آئیں گے، وہ لوگ نہ تو رسول ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صلحاء ہوں گے، مشہور لوگ بھی نہیں ہوں گے، صحابہ بھی نہیں ہوں گے، یعنی عام مشہور صحابہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کو ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا، لوگ آپس میں باتیں کریں گے، یہ کون ہے؟ یہ تو بڑے ناموں والے نہیں، یہ عام سے لوگ ہیں، اور ان کو اللہ نے نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ سے سوال کریں گے، مولا یہ کون خوش نصیب ہے، آج قیامت والے دن تیرے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ فرمایا آپ کو پتا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے، میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرات آج کی گفتگو کا صرف اتنا ہی سبق ہے، آج کی ساری تقریر کا صرف اتنا ہی پیغام ہے، کوشش کرو، کوشش کرو، ایک بندہ زندگی میں ایسا تلاش کرو جس سے کسی دنیاوی غرض کی خاطر نہیں، صرف اللہ کی خاطر پیار کرو۔ اللہ انشاءاللہ آپ کا پیار دنیا میں بھی سلامت رکھے گا، اور آخرت میں آپ کا وہ پیار جو ہے وہ اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن مالک کائنات اعلان فرمائیں گے آج کچھ خوش نصیب ایسے ہیں، حدیث میں جن کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، ان لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ کائنات کے امام نے فرمایا ان میں 2 افراد وہ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اللہ والا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسعت قلب تو بہت ہے، وسعت صحرا ہی کم ہے، اسی لیے تو مجھ میں تڑپنے کی تمنا ہی کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔